اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ملکہ کوہسار مری میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ برف پوش وادی ماتم گدا بن گئی۔ خوبصورت وادی میں پھیلی چاروں سو سفیدی ملک بھر سے آئے سیاحوں کے لیے کفن بن گئی۔ اس افسوسناک واقعے میں 22 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس واقعے نے ایک طرف پوری حکومتی مشینری کو نہ صرف ننگا کر دیا بلکہ ہمارے سسٹم کی خامیاں یعنی لوپ ہولز کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن اس واقعے میں ایک مثبت چیز بھی ہم نے دیکھی اور وہ تھی افواج پاکستان کا کوئک رسپانس۔ جی ہاں ناظرین، اس ملک میں پاکستانی فوج ہی وہ واحد منظم اور پروفیشنل ادارہ ہے جو مکمل طور پر اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دیتا ہے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مری کی خون جما دینے والی سردی میں بھوکے پیاسے لوگ اپنی گاڑیوں میں ٹھڑکتے رہے، کانپتے رہے، حکومت کو مدد کے لیے پکارتے رہے، بچے تڑپتے بلکتے اور سسکتے رہے۔ جس وقت حکمران اور انتظامیہ نرم اور گرم بستروں میں دبکے ہوئے اپنے آرام دہ کمروں میں مزے کی نیند لے رہے تھے، اس وقت افواج پاکستان کے جوان کڑاکے کی سردی میں سڑکوں پر عوام کو ریسکیو کرنے میں مصروف تھے۔ جب سڑک پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہو، اوپر سے مسلسل برف برس رہی ہو، آگے جانے کا راستہ نہ ہو، ایسے میں بھی پاک فوج کے جوان سمجھے زمین پھاڑ کر مدد کو آ گئے۔ سرد ترین موسم یعنی -2 ڈگری سینٹی گریڈ میں پاک فوج کے جوان سڑک سے برف ہٹاتے رہے، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے بجاتے رہے، انہیں نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کرتے رہے۔ پاک فوج نے اپنی چھاؤنیوں کو بھی عوام کے لیے کھول دیا۔ GOC مری میجر جنرل واجد عزیز خود بھی ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں میں پیش رہے۔ رات بھر میجر جنرل واجد عزیز خود ریلیف آپریشن کی نگرانی اور مانیٹرنگ کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی رات بھر جاگتے رہے۔ سپاہ سالار نے رات کو ہی جنرل آفیسر کمانڈنگ مری میجر جنرل واجد عزیز کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر پاک فوج کے دستوں کو امدادی سرگرمیوں کے لیے روانہ کر دے، کسی بھی قسم کی ہدایت کا انتظار نہ کریں اور سڑکوں پر موجود رہیں۔ بس آرمی چیف کی اس ہدایت ملنے کی دیر تھی کہ اپنے چیف کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پاک فوج کے اہلکاروں اور جوانوں نے نہ صرف اپنی جان اس خطرے میں ڈالی بلکہ 1-2 نہیں 500 سے زائد لوگوں کو بچا لیا۔ تمام افراد کو پاک فوج کی جانب سے قائم کیے جانے والے 5 ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ریلیف کیمپ آرمی اسکول آف ٹیکنیشین باڈیا، ملٹری کالج مری APS گولڈرنا اور اسٹیشن سپلائی ڈپو سنی بینک میں قائم کیے گئے۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے سڑکوں پر مختلف گاڑیوں میں پھنسے افراد کو کمبل، کھانے پینے کا سامان، خشک میوہ جات، چنے، پانی کی بوتلیں، بچوں کے بسکٹ اور سنیکس سمیت دیگر چیزیں فراہم کی۔ مری ڈویژن کے تمام وسائل بشمول انجینئر اور مشینری متحرک رہے۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ تمام لوگوں کو نکالے جانے تک انجینئرز اور مشینری فیلڈ میں رہے گی۔ ناظرین گرامی، پاک فوج کی جانب سے کیے جانے والے اس ریلیف آپریشن کے بعد پاک آرمی ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہی۔ مری میں پھنسے آرمی کے جوانوں کو لوگ جولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے رہے۔ مری کا مال روڈ پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ پاک آرمی نے واضح کیا کہ جب تک آخری سیاح کو محفوظ مقام پر نہیں پہنچاتے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری رہے گا۔ ملٹری اور پولیس کے اہلکار سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ٹریفک کنٹرول کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھا پاک فوج کا کردار۔ اب ہم حکومتی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اصل معاملہ کیا ہوا اور کیا صورتحال پیش آئی۔ پیارے ساتھیوں، جب بھی برف باری کا سلسلہ ہوتا ہے تو نہ صرف اسلام آباد بلکہ ملک بھر سے سیاح جوک در جوک مری کی جانب آتے ہیں، موسم کا لطف اٹھاتے ہیں، موج مستی اور ہلا گلا کرتے ہیں، لیکن ہر بار انتظامیہ کی نااہلی کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہے۔ لیکن اس بار یہ ہوا کہ برف باری رات کو مسلسل ہوتی رہی، جس کے بعد 1-2 نہیں بلکہ 22 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ یہ 22 لوگ کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، کسی کی بہنیں، کسی کے بچے تھے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے جاری کردہ لسٹ کے مطابق مرنے والوں میں 10 مرد، 2 خواتین، 10 بچے شامل ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں گولڈرنا کے علاقے میں سڑک پر پھنسی 4 گاڑیوں میں ہوئی۔ ان میں اسلام آباد پولیس کے اہلکار نوید اقبال اور ان کے خاندان کے 8 افراد کے علاوہ مردان سے تعلق رکھنے والے 4 رشتہ دار اور ایک اور خاندان کے 4 افراد بھی شامل ہیں۔ دل خراش ثانیے کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے مری میں سنو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ تحصیل مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس آ گیا، انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی مری پہنچ گئے، لیکن سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ سب اتنے بڑے ثانیے کے بعد کرنے کا کیا فائدہ ہے
جب اتنے لوگ مری جا رہے تھے تو ضلع انتظامیہ کیا سو رہی تھی یا انہیں معلوم تھا کہ 4000 کی کیپیسٹی والے شہر میں 1 لاکھ لوگوں کے داخلے کے بعد کیا طوفان مچے گا؟ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو حکومتی جانب سے یہ سامنے آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب واقعے سے ایک دن پہلے تک ٹویٹر پیغام میں شاباش دے رہے تھے، ڈول بجا رہے تھے کہ 1 لاکھ لوگ مری میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات موصوف فواد چودھری صاحب جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ عوام خوشحال ہو گئی ہے کیونکہ مری میں 1 لاکھ لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ جس شہر میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کا بوجھ برداشت کر سکے، اس پر اتنا لوڈ ڈال دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو جیسے قسم ہی کھا رکھی ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، جیسے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ابھی تو وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو لگتا فی الحال یہی ہے کہ وہ اگلے 400 سال تک بھی سیکھتے ہی رہیں گے۔ 22 لوگ تڑپتے بلکتے اور سسکتے ہوئے مر گئے۔ مدد کی دہائیاں دیتی مائیں اپنے جیگر گوشوں کو سینے سے لگائے لقمے اجل بن گئی، لیکن اتنی آواز بھی کپتان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہ جگا سکی۔ انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس تک نہ ہوا۔ بے حسی اور سنگ دلی کا مظاہرہ تو دیکھیں کہ موصوف وزیر اعلیٰ نے مری پر کوئی اجلاس بنانے کی زحمت نہیں کی، لیکن 2 سے 2.5 گھنٹے تک تنظیم سازی پر اجلاس کرتے رہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ فواد چودھری کے ساتھ بیٹھے وزیر تعلیم شفقت محمود نے یہ راز فاش کیا۔ اب جیسے شفقت محمود نے یہ بتایا، میڈیا نے اس پوائنٹ کو خوب اچھالا تو ملک میں اہکار مچ گیا، جس کے بعد بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب خود مری جا رہی ہے، جو کہ 36 گھنٹوں کے بعد بھی منظر سے غائب رہے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کپتان کے وزیر اعلیٰ آخر ہے کہاں؟ اگر مری ہے تو گراؤنڈ پر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اگر مری نہیں گئے تو پھر آخر گئے کہاں؟ ناظرین گرامی، ایک اور افسوسناک پہلو تھا وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ وزیر اطلاعات نے عوام کے زخموں پر خوب نمک چھڑکا۔ موصوف نے فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اتنے کم وقت میں اگر کسی جگہ پہنچ جائے تو انتظامیہ کے لیے اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا۔ 1 ہفتے سے انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ وہاں نہ جائے، اور وہ ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ مری سمیت تمام بلائی علاقوں میں اس وقت بے پناہ رش ہے، چنانچہ لوگ وہاں جانے سے گریز کرے۔ اب بندہ پوچھے کہ یہی فواد چودھری ایک دن پہلے تک مری میں 1 لاکھ لوگوں کے داخلے پر لڈیا ڈال رہے تھے اور اسے اپنی حکومت کا کریڈٹ دے رہے۔ جب اس متعلق ان سے سوال کیا گیا تو کمال ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ سیاحت بڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 48 گھنٹوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ ایسے نظام مدھم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا ہماری سیاسی قیادت کا رویہ۔ دوسری جانب ہماری پاک فوج ہے جس نے فوری اور بر وقت ایکشن لیتے ہوئے عوام کی مدد کی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر پاک فوج کے جوان ان لوگوں کو ریسکیو نہ کرتے تو اموات کی تعداد کتنی زیادہ ہو سکتی تھی۔ یہ سوچنا ہی سہانے روح لگتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاک فوج صرف اس واقعے میں نہیں بلکہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہوئے قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آزاد کشمیر اور شمالی علاقوں میں آنے والا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو یا کوئی اور آفت، جب جب قوم کو ضرورت پڑی افواج پاکستان لبیک کہتے ہوئے اپنی خدمت پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ہر مشکل وقت اور ہر مشکل گھڑی میں سیاسی قیادت کی بجائے پاک فوج کی جانب دیکھتے ہیں۔ اور بات یہ بھی ہے کہ پاک فوج نے کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹھٹھرتی کانپتی معصوم جانیں آغوش جنت میں چلی گئی، دل رنجیدہ آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ کریم تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور جو وہاں موجود ہے انہیں بخیر و عافیت واپسی اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔